بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں فیضان اشرف, میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب. صدیق جان صاحب, بہت شکریہ, آپ نے مجھے وقت دیا. خان صاحب کے پاس کیا آخری کارڈ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس, اس پہ میں بڑی تفصیل سے پہلے بات کر بھی چکا ہوں, کارڈ تو عمران خان کے پاس ہے, اور ایک کارڈ نہیں ہے, کئی کارڈ ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیوں عمران خان کے پاس کارڈز ہیں. دیکھیں, حکومت کی جانب سے یہ مسلسل کہا جا رہا تھا کہ عمران خان جو ہے نا, یہ جو اس نے فائنل کال دی اس کے بعد بری طریقے سے پھنس جائے گا. اور حکومت اس بنیاد پہ کہہ رہی تھی کہ کیونکہ عوام نہیں نکلیں گے, لوگ نہیں نکلیں گے, جب لوگ نہیں نکلیں گے تو عمران خان کا یہ فائنل کال ناکام ہو جائے گی. وہ تو اندازے سارے غلط ثابت ہوئے, کیونکہ لوگ نکلے اور اتنی بڑی تعداد میں نکلے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. ہاں, پنجاب سے اس بڑی تعداد میں لوگ نہیں نکل سکے کیونکہ پنجاب کی لیڈرشپ اس طرح سے نہیں نکل سکی. اس کے اپنے ایشوز ہیں, ان کے اپنی لاجکس ہیں, کوئی اس سے اتفاق بھی کر سکتا ہے, کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے. لیکن کے پی کے سے لوگ تو نکلے ہیں جو حکومت کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. پھر وہ اتنا چارجڈ کراؤڈ تھا, وہ اتنے جانثار تھے عمران خان کے کہ وہ 65 گھنٹے تک لڑتے لڑتے, شیلنگ کھاتے کھاتے, لاٹھی چارج برداشت کرتے, ربڑ بلیٹ برداشت کرتے کرتے ڈی چوک پہ پہنچ گئے. عمران خان کی فائنل کال کیا تھی کہ آپ نے ڈی چوک پہنچنا ہے. ڈی چوک وہ پہنچ گئے. پھر عمران خان کا یہ تھا کہ آپ نے بیٹھنا ہے, وہ بیٹھنے کے لیے آئے تھے. لیکن یہ کسی کو اندازہ تھوڑی تھا کہ جو کچھ 26 کو ہوا کہ یہ ہوگا, یہ تو کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان کی کال تو ہو گئی کامیاب, کیونکہ لوگ تو ڈی چوک پہنچ گئے تھے. ان کو نہ اٹک کے پل پہ روکا جا سکا, نہ ان کو کٹی پہاڑی روکا جا سکا, نہ ان کو اسلام آباد ٹول پلازے پہ روکا جا سکا, نہ ان کو 26 نمبر روکا جا سکا, نہ ان کو 0 پوائنٹ روکا جا سکا, اور نہ ہی ان کو کوئی اور رکاوٹ سے آپ روک سکے. اور ڈی چوک پہ انہوں نے پہنچ کے دکھا دیا, ٹھیک ہے, اور اتنی بڑی تعداد میں پہنچ کے دکھا دیا جو کوئی تصور نہیں کر رہا تھا, جو کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, اور وہ انہوں نے پہنچ کے دکھا دیا. لیکن پھر 26 کو جو کچھ ہوا وہ اب ایک اوپن سیکرٹ ہے, سب کو پتا ہے کہ کیا ہوا 26 کو. اب 26 والا جو واقعہ ہوا اس کے بعد یہ کہا گیا کہ حکومت نے کہا کہ ہم نے دھاک بٹھا دی ہے, ہم نے جو ہے وہ اپنا ایک طرح سے کرش کر دیا پی ٹی آئی کو, اور یہ جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کے بعد تو آپ کوئی سانس بھی نہیں لے سکتا, پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ جب گولی چل جاتی ہے نا, پھر حکومت آپ ایک طرح سے سمجھیں کہ ختم ہو جاتی ہے جب اس کو گولی چلانی پڑ جائے. اب گولی چلا دی گئی. اب دیکھیں, اس وقت نا حکومت کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں. مشکلات پاکستان کے اندر نہیں ہیں. پاکستان کے اندر اس لیے مشکلات نہیں ہیں کہ پاکستان کے اندر چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں, جن کے پاس ایک تو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اختیارات بھی نہیں ہیں, اور وہ 26ویں آئینی ترمیم کا کیس لگانا بھی نہیں چاہتے, اور وہ مکمل طور پہ انہوں نے اپنے اختیارات سرنڈر کر دیے ہیں, اور وہ بالکل حکومت جس طرح سے جو چیزیں ڈرائیو کر رہی ہے اسی طرح سے چلتے چلے جا رہے ہیں. لیکن مسئلہ آ رہا ہے انٹرنیشنل, مسئلہ آ رہا ہے کہ یہ ڈپلومیٹک سرکل جو ہے نا وہاں پہ آ رہا ہے. انٹرنیشنلی دباؤ بہت بڑھ رہا ہے. انٹرنیشنل جو ادارے ہیں, چاہے وہ آپ دیکھیں کہ بی بی سی ہے, یا آپ ابھی الجزیرہ کا دیکھ لیں, یا آپ گارڈین کا دیکھ لیں, خاص طور پہ امریکن میڈیا تو اس پہ رپورٹنگ کر رہا ہے تب سے لے کے ابھی تک. بالکل, انٹرنیشنل میڈیا, یہ ہے اس حکومت کے لیے زیادہ پریشانی کی بات کہ انٹرنیشنل لیول پہ خبریں بھی آ رہی ہیں اور دنیا کے ممالک بات بھی کر رہے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ یو کے کی پارلیمنٹ کے اندر بات ہو گئی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس حکومت کے لیے خاصی جو ہے وہ پریشان کن ہیں. اب یہ چیزیں تو ان کے لیے پریشان کن ہیں, اب وہ ان چیزوں کو اس طرح سے ڈیل نہیں کر پا رہے جیسے کوئی حکومت اگر کرنا بھی چاہتی تو وہ کرتی. اب آپ دیکھیں نا کہ آپ نے کس کو بھیجا سفیروں کو قائل کرنے کے لیے, اسحاق ڈار صاحب کو. مطلب اگر کسی نے ایک آدھ نے بات سننی بھی تھی تو وہ ویسے ہی نہ سنے کہ یار اس کا تو بیک گراؤنڈ اور ماضی سب کو پتہ ہے. تو اس لیے نا انٹرنیشنلی پریشر بڑھ رہا ہے. اب دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے نا, ایک تو مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ کوئی بہت بڑا ہی سرپرائز آئے گا. یعنی ابھی بھی جو اعلان ان کے سامنے آئے ہیں 2-3, وہ کوئی چھوٹے نہیں ہیں, وہ بہت خوفناک اور خطرناک ہیں. دیکھیں اس وقت آپ ایک ایک روپے کے لیے ترس رہے ہیں. ایسے ٹائم کے اوپر اگر اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ریمیٹنسز بھیجنا روک دیتے ہیں, تو اب آپ دیکھیں نا کہ ریمیٹنسز کے اوپر ہی آپ کا ملک کی اکانومی چل رہی ہے. یہ $6 بلین جو آتے ہیں آپ کو, آپ کا ملک ریمیٹنس پہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, نہیں وہ اس سے بہت بڑی رقم ہے جو سالانہ آتی ہے. ٹھیک ہے, $5-6 ارب کا تو فرق پڑ گیا جب سے عمران خان گیا تو سالانہ. تو اربوں ڈالر آپ کو آتے ہیں, اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں جس پہ آپ کی اکانومی چل رہی ہے. اگر اوورسیز پاکستانی 2-3 ماہ کے لیے ہی عمران خان کی کال پہ اگر وہ چل پڑتے ہیں
تو آپ تو گھٹنوں پہ آ جائیں گے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیں نا کہ یہ حکومت جو ہے یہ اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں جس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں, ان کو غدار کہنا, پھر وہاں اوورسیز پاکستانیوں کی فیملی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. میں ابھی 3 دن پہلے بھی ہمارے ایک دوست ہیں اوورسیز پاکستانی ہیں, ان کی مجھے کال آئی, ساؤتھ پنجاب میں ان کے بھائی کو اٹھا لیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی میرے بھائی کو اٹھا لیا ہے, تو میں یہ فیملی بہت, اب میں ان کی کیونکہ فیملی کو جانتا ہوں, والد ان کے بزرگ ہیں, والدہ بھی بزرگ ہیں, اور ان کی والدہ بھی اور والد بھی, اب ظاہر ہے دونوں بزرگ ہیں. تو میں نے اس سے کہا یار جو تمہیں کہا جا رہا ہے نا وہ کر لو, جو ویڈیو پیغام کہا جا رہا ہے, جو لکھ کے دینا, کیونکہ میں اس کی فیملی کے حالات جانتا ہوں, کہ اس کے والدین کی میں صورتحال جانتا ہوں, اس کے میں جانتا ہوں کہ وہ واحد کفیل ہے اپنے گھر کا, جو باہر سے محنت مزدوری کر کے, اس کے پاس کوئی بہت بڑی جاب بھی نہیں ہے, محنت مزدوری کر کے وہ اپنے گھر چلا رہا ہے. تو وہ فیملی کے لیے بڑا ایک کرائسس والی صورتحال تھی. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ باہر بیٹھا ہے اور اس نے اگر کوئی ڈیمیجنگ بھی نہیں, بس اس حکومت اور اس نظام کی کاروائیوں کے اوپر سوال اٹھا دیا ہے, آپ نے تو اس کے بھائی کو اٹھا لیا, تو اب وہ آپ سے محبت تو نہیں کرے گا نا. ٹھیک ہے. ہو رہے ہیں ایوان میں واپسی ہو رہی ہے یا دوبارہ سڑکوں پہ جائیں گے؟ ایوان میں ہم اپنے ساتھ ہونے والے ظلم و جبر اور سفاکیت کے خلاف آواز اٹھائیں گے. انڈیا دیے خان نے سول نافرمانی کی, اس حوالے سے پارٹی جو ڈیسائیڈ کرے گی انشاءاللہ امین اس پہ عمل ہوگا. فی الحال مذاکرات جو ہیں اس کے لیے کوئی بیٹھ نہیں سکتا ہے, کیونکہ ابھی تو جنازے آنے کا عمل جاری ہے. 107 لوگ گمشدہ ہیں, ان میں سے ایک کی لاش کل پرسوں لکی مروت سے ملی ہے, عمریات نام تھا, بنو کا تھا, اور تازہ جو ہیں وہ قتل شدہ تھا. اسی طرح جو ہے جو شہداء اور جو زخمی ہیں ان کے زخم, ان کے خاندانوں کے زخم اور پی ٹی آئی کے زخم تازہ ہے. ایسی صورت میں ایسے حالات میں مذاکرات کی بات نہیں ہو سکتی ہے. البتہ ورکرس کو رہا کریں گے, اپنی ضمانتوں کا بندوبست کریں گے, اور میرا خیال ہے جنوری میں مڈ میں کہیں جا کے کوئی دوبارہ احتجاج. اچھا, بار بار کہا جا رہا ہے کہ کے پی کے میں جو ہے گورنر راج لگایا جا سکتا ہے, اور دوسری یہ کہ اگر عمران خان کو بر وقت رہا نہیں کیا جاتا تو پی ٹی آئی کا آئندہ کا جو عمل ہے وہ کیا ہوگا؟ گورنر راج کے لیے اس اسمبلی نے 2 تہائی اکثریت سے پاس کرنا ہے. اسمبلی میں تو ہماری 3 تہائی اکثریت ہے, لہذا وہ ممکن نہیں ہے. البتہ جو خان صاحب کی رہائی ہے وہ اب ہمارے جو ہیں نصب العین ہیں, اور ہم اب خان کی رہائی کے لیے جب لاشیں ان کو مل گئی ہے اور قربانیاں قوم نے جس انداز میں دی, لاکھوں لوگ جس طریقے سے امڑ آئے, بھوکے پیاسے اور آنسو گیس, فائر, ساری چیزوں کا سامنا کرتے ہوئے لوگ اپنے عزیز و اقارب کے لیے اتنی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے ہیں. 3 دن جو ہیں یہ اسلام آباد پہنچے, پھر انہوں نے جان کی قربانیاں دی, تو لوگوں کو احساس ہونا چاہیے سر جو پورا پاکستان خان کے پیچھے کھڑا ہے. سر جو موجودہ قیادت ہے اس نے اپنی طرف سے, تو یہ موجودہ قیادت کچھ حد تک بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور وہ سامنے آئے ہیں, اور جو اس وقت قیادت ہے نان الیکٹڈ ہے اس میں آپ کی جو پنجاب سے, تو اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن قیادت نے اگر ریزائن کیے تو قیادت اپنی بساط سے بڑھ کے قربانیاں دے رہی ہے, اور اگر کسی کو شک ہے تو آ جائیں ہماری جگہ لے لیں, ہم حاضر ہیں. کون سا جو ہے ہمیں تمغے ملتے ہیں, قید و بند ملتی ہے, مار پیٹ ملتی ہے, چھاپے ملتے ہیں, لیکن ہم خان کے لیے اور پاکستانیوں کے کاس کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کی پوری قیادت یہ حق ادا کر رہی ہے. لہذا کسی کا تنقید کا حق نہیں بنتا ہے کہ اوپر سے یہ تمام, اور وہ بھی باہر بیٹھ کے سوشل میڈیا کے ذریعے قیادت کو گالم گلوچ دینا, یہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا. آپ لوگ ہوتے اگر آپ کو لیڈنگ رول دیا ہوتا, چلو سارے لیڈنگ میں ہی تھے, تو فرق نہ پڑتا, آپ نہیں سمجھتے؟ وقت کے حساب سے فیصلے ہوتے ہیں. سر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو عدلیہ کا کردار ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ عدلیہ کے حوالے سے جو منصور علی شاہ صاحب نے لیٹر لکھا ہے اس کا انتظار دیکھ رہے ہیں, اس کا آؤٹ کم دیکھ رہے ہیں, کیونکہ عدلیہ کا حق جوڈیشل ریویو جو ہے وہ آئینی ترمیم سے نہیں لیا جا سکتا. مولانا کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا سر, وہ صدر نے دستخط نہیں کیے مدرسہ ریفارمز اینڈ رجسٹریشن, اب دوبارہ جوائنٹ سیشن کے لیے جا رہے ہیں, اب مولانا کا ساتھ دیں گے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ صدر سے دستخط نہ کروا کے اب کروا کے جتایا جائے گا کہ یہ رجسٹریشن میں نے کروا دی. ٹھیک ہے. ڈی چوک کا رخ کرتے ہیں اس مام کے ساتھ کہ اسلام آباد میں میرے بھائی رہتے ہیں,
اسلام آباد میں میرے اپنے خون کے رشتہ دار رہتے ہیں, اسلام آباد میں میرے پاکستانی رہتے ہیں, وہ میری بات سنیں گے, وہ میری بات سنیں گے, چاہے مانے یا نہ مانے, مجھے وہاں بیٹھنے دیں گے, مجھے حق ہے اپنی بات سنانے کا. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ غیروں سے نہیں اپنوں سے ان کے سینے گولیوں سے چاک ہوں گے. اس سے افسوس ہوتا ہے. اس لیے میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ نہ صرف ان کی جان گئی, جو گئے ان کا مان بھی گیا, ان کی جان بھی گئی, ان کا مان بھی گیا. ان کو یقین جانے جب تک ان کی روح نہیں نکلی ہوگی, جتنے بھی تھے, کوئی کہتا ہے 100 ہیں, کوئی کہتا ہے 200 ہیں, ابھی تک 12 کی فگر ہمارے پاس مصدق آئی ہے. جیسے جیسے فگرز آئیں گی یہ بڑھے گا, لیکن اگر ایک بھی ہے تو کیوں ہے؟ اگر ایک بھی جان اسلام آباد کے ڈی چوک پہ گئی, یہ ڈی چوک کیا خانہ کعبہ سے زیادہ مقدس ہے کہ وہاں کوئی آ نہیں سکتا, وہاں کوئی بات نہیں کر سکتا؟ ہمارے دور میں تو بات ہوتی تھی, لوگ آتے تھے, میں انگیج کرتا تھا عمران خان صاحب کے حکم پہ, میں جا کے ان سے بات کرتا تھا, میں گالیاں سنتا تھا, لان تان سنتا تھا. میرے ساتھ اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہوتی تھی, ہم سنتے تھے یار, ہم بات کرتے تھے, انگیج کرتے تھے. نہ کسی پہ پرچہ کاٹا, نہ کسی کو گولی ماری, نہ کسی کو جیل میں ڈالا. اور اللہ کے کرم سے سرکاری ملازمین کا, نرسز کا, LHVs کا اور سیاسی قیادت کیا نہیں آئی. آج جو ہماری ایک پنجاب کی وزیر اعلیٰ صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کو دہشت گردی کا تانا دیتی ہیں, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ڈی چوک پہ آنا دہشت گردی ہے؟ تو پھر یہ دہشت گردی تو آپ بھی کر چکی ہیں میری بہن, میری بڑی بہن. آپ کے اسلام آباد نہیں آئی تھی, عمران خان میں ظرف تھا, انہوں نے آپ پہ کوئی آنسو گیس نہیں چلایا. ویسے آپ کے پاس بندہ پرندہ بھی ویسے کوئی تھا نہیں, اکیلے آپ چلے آئے تھے, لیکن ہم نے آپ کو وہاں کوئی تنگ نہیں کیا, نہ بلاول صاحب کو تنگ کیا. ہمارے دور میں جو آتے تھے ہم ان کو اجازت دیتے تھے, کیونکہ اجازت ہم نہیں, آئین دیتا ہے. آرٹیکل 15 آئین کا, آرٹیکل 16 آئین کا, آرٹیکل 17 اور آرٹیکل 19 فریڈم آف موومنٹ, فریڈم آف اسمبلی, فریڈم آف ایسوسیشن اینڈ رائٹ ٹو اسپیچ, فری اسپیچ حق ہے پاکستانی کا. دیکھیں اس حکومت نے 2 گناہ کیے ہیں, اس حکومت نے 2 قانون توڑے ہیں. پہلا رائٹ ٹو موومنٹ, رائٹ ٹو اسمبلی, رائٹ ٹو اسپیچ, رائٹ آف ایسوسیشن, کہ آپ کس جماعت سے تعلق ہے آپ کو آئین حق دیتا ہے. آپ موومنٹ کر سکتے ہیں, آپ جلسہ جلوس پرامن کر سکتے ہیں, آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. اس سے لوگوں کو روکا. اور جو سب سے بنیادی حق ہے آرٹیکل 9 کا اور آئین کا, اور بھی آرٹیکلز میں آپ کو رائٹ ہے, رائٹ ٹو لائف. نہ صرف آپ کو بنیادی ان حقوق سے محروم رکھا کہ آپ اپنی اظہار رائے کی آزادی کا اظہار نہیں کر سکتے, آپ اپنی جائز ڈیمانڈ نہیں کر سکتے, آپ اپنے لیڈر کی رہائی کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے, آپ اپنے مال مسروقہ یعنی چرائے ہوئے مینڈیٹ کی بات نہیں کر سکتے, بلکہ الٹا اس سے بھی جو اہم رائٹ ہے, رائٹ ٹو لائف, اس سے بھی محروم کر دیا. اور ڈی چوک میں ساری دنیا کے سامنے, کیا ہمارا میڈیا اگر جھوٹ بول رہا ہے, سوشل میڈیا اگر جھوٹ بول رہا ہے, تو کیا BBC, الجزیرہ اور دنیا کے بے شمار انٹرنیشنل جو نیٹ ورکس ہیں وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ تو ذمہ داری بنتی ہے حکومت وقت کی کہ وہ معلوم کرے کہ یہ کیوں ایسا ہوا, اور کیا معلوم کریں گے جب اپنے ہی ہاتھ پہ خون لگا ہے. ہم دوبارہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, پاکستانیوں کا حق ہے کہ یہ نوجوان پاکستان میں ایک پرامن زندگی گزاریں, ان کو روزگار ملے, ان کو اچھی تعلیم ملے, مفت تعلیم, دین کی مفت تعلیم دینے کے چکر میں آپ نے اپنے سابق وزیر اعظم کو جیل میں ڈال دیا. وہ شخص جو اربوں روپے ٹھکرا گیا, وہ شخص جو اربوں روپے ٹھکرا گیا, وہ شخص جس کے نام پہ کروڑوں روپے ملتے ہیں خیراتی اداروں کو, آپ کیا سمجھتے ہیں وہ القادر ٹرسٹ سے پیسہ بنانے کے لیے اس نے القادر یونیورسٹی مفت تعلیم دینے کی بنائی؟ شرم تو آپ کو نہیں آتی کہ آپ شرم کے ہمارے القادر کا نام نہیں لے سکتے. آپ کہتے ہیں 190 ملین کیس, 190 ملین کیس نہیں ہے, القادر کیس ہے. بچوں کو بتائیں کہ القادر یونیورسٹی سابق وزیر اعظم بنا رہے تھے کہ ہمارے ملک کے بچے مفت تعلیم حاصل کریں. اگر اس نے پیسہ بنانا تھا تو کیا شوکت خانہ میں نہیں بنا سکتا تھا, نمل میں نہیں بنا سکتا تھا, وہ کرکٹ میں نہیں بنا سکتا تھا؟ مجھے خود ایک دفعہ خان صاحب نے کہا کہ 10 سال